الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في موضع آخر: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أيدني بروح القدس اللهم أيدني بروح القدس اللهم أيدني بروح القدس. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دور و دراز سے ہمارے تشریف لائے ہوئے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو رات گزری ہے یہ رات 27 رجب المرجب کی رات ہے. 27 رجب المرجب کی رات تھی اور یہ وہی رات ہے جس رات میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر بلایا گیا تھا، معراج نصیب ہوا ہے. ناظرین کرام، معراج کے تعلق سے بے شمار اقوال ہے کہ آخر یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، لیکن ان تمام اقوال میں جو سب سے راجح قول ہے وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے 1 سال قبل بلایا. ناظرین، ہم آپ انشاءاللہ آج کے جمعے میں معراج کے تعلق سے جو ابتدائی اور جو بنیادی باتیں ہیں، جو عموماً ہمیں اور آپ کو وہ باتیں سننے کو نہیں ملتی ہے، آج کے جمعے میں انشاءاللہ ہم اور آپ وہ بنیادی معراج کے تعلق سے بنیادی باتیں ہم اور آپ سنیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ معراج کے تعلق سے، سفر معراج کے تعلق سے
اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 2 مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے 2 مقامات پر معراج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا موقع ہے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، آغاز ہی ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ پہلا موقع ہے۔ اور دوسرا موقع سورہ نجم 27ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم 27ویں پارے کے اندر تک کے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، آپ کے سامنے جو آیات پیش کی گئی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا۔ یہ 2 موقع ہیں قرآن پاک کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ سامعین، اس معراج کے تعلق سے 2 لفظ آتے ہیں عموماً، ہم اور آپ اسے بھی ذرا سمجھیں۔ ایک آتا ہے اسراء اور ایک آتا ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو، اس کا جو اصل معنی ہے وہ یہی ہے، اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو۔ اور قرآن پاک کے اندر اسراء کا اطلاق کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو، چونکہ واقعہ معراج ہم اور آپ بھی جانتے ہیں رات کے حصے میں پیش آیا تھا، اور اسراء کے معنی بھی آتے ہیں رات میں سفر کرنے کے، اور قرآن نے اسراء کا اطلاق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا ہے، لہٰذا اسراء کا معنی ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرنا۔ اور ایک لفظ آتا ہے معراج جو بہت مشہور ہے، بہت عام اور معروف ہے۔ معراج کہا جاتا ہے مسجد اقصی سے 7 آسمان تک کے سفر کرنے کو معراج کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ 2 لفظ ہیں جو معراج کے تعلق سے آتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں یہ فرق جو بیان کیا گیا ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن ایک بات اور سمجھیں کہ ان دونوں لفظ کو ایک دوسرے کی جگہ اور بدل میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اسراء کو معراج اور معراج کو اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ پورے سفر کو یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور 7 آسمان کا جو سفر ہوا ہے اسے اسراء اور معراج دونوں کہا جاتا ہے۔ الغرض یہ معراج کے تعلق سے یہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں وہ باتیں تھیں۔ اب ہم اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا، معراج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سفر معراج پر آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیوں بلایا، اس کے وجوہات اور حالات کیسے پیش آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کو بلانا پڑا آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کی سیر کرانے کے لیے۔ ناظرین کرام، سفر معراج اور واقعہ معراج کے بیک گراؤنڈ میں 3 واقعات کو ہم اور آپ یاد کریں، 3 واقعات کو یاد کریں۔ 3 ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں کہ ان تینوں واقعات ایسے واقعات سبب بنے کہ جن واقعات کے بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا۔ وہ واقعات کیا ہے؟ سب سے پہلا واقعہ ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، سب سے پسندیدہ، سب سے وفادار بیوی ام المؤمنین حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوتا ہے تو 25 سال تک تقریباً اللہ کے نبی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ زندگی گزاری، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اور زندگی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رہی تب تک اللہ کے نبی نے کوئی دوسری شادی، کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اتنی وفادار بیوی کہ جب نکاح اور شادی ہوتی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ کی شریف خاندان کی رہنے والی
مالدار خاتون تھی، لیکن پورے مال و جائیداد کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا اس دین کی اشاعت اور فروغ کے لیے۔ جب اللہ کے نبی پر سب سے پہلی وحی آئی، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتوں کا جب نزول ہوا تو اللہ کے نبی ہانپتے کانپتے گھر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ لیکن ناظرین سامعین کرام، اس وقت جو ایک وفادار بیوی کا کردار حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ادا کیا، وہ آج کی ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ آخر اپنے شوہر کی غربت میں، اپنے شوہر کی پریشانی میں آخر ایک وفادار بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کو اس پریشانی کے عالم میں تسلی دی، اللہ کے نبی کے اوصاف حمیدہ گنائے کہ آپ تو غریبوں کی گمگسار ہے، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو اپنوں غیروں کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک وفادار بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے، ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے سیکھے کہ لیکن حضرات محترم، اتنی وفادار، اتنی چہیتی بیوی، لیکن ہجرت سے 1 سال قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ پہنچا، بڑا دکھ ہوا، اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ اب اللہ کے نبی کی زندگی میں رہی تب تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ناظرین، یہ پہلا واقعہ پیش آتا ہے۔ دوسرا واقعہ، خواجہ ابو طالب آپ کے چچا پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں ہر موقع پر اللہ کے نبی کا ڈھال بن کر خواجہ ابو طالب نے دفاع کیا ہے، لیکن ایمان نہیں قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاتے جاتے کم از کم میرے کان میں تو آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ سے گواہی دے دوں گا کہ آخر آپ نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن ناظرین، کلمہ ایمان قبول نہ کرنے کے باوجود اللہ کے نبی کا اتنا ساتھ دیا ہے، اتنی مدد اور اتنی حمایت کی ہے کہ ان کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقامات پر محفوظ رہے، اور جب اللہ کے نبی پر کوئی مصیبت آتی تو اس مصیبت کو خواجہ ابو طالب یعنی آپ کے چچا بصد خوشی قبول کرتے۔ ناظرین، پوری زندگی خواجہ ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ڈھال بن کر دفاع کیا، لیکن اسی سال جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوتا ہے، اسی سال خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ 2 واقعات اللہ کے نبی کو دل کو چھلنی ان دونوں واقعات نے کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے غم سے فارغ ہوئے اور ایک طرف کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا ظلم اور دوسری طرف کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا ایمان قبول نہ کرنا، اللہ کے نبی نے بڑی کوشش کی کہ کاش یہ لوگ ایمان قبول کر لے، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ مکہ کے اڑوس پڑوس کے جو شہر ہے وہاں اس کے تعلق سے وہاں کوشش کی جائے، محنت کی جائے، ہو سکتا ہے کہ مکہ کے اڑوس پڑوس میں جو شہر آباد ہے وہاں کے لوگ ایمان قبول کر لے۔ اسی خیال سے مکہ سے اللہ کے نبی نے تقریباً 100 کلومیٹر دور طائف کا سفر کیا۔ طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی 4 ویلر نہیں، کوئی 2 ویلر نہیں، کوئی ٹرین نہیں، کوئی ہوائی جہاز نہیں۔ اس زمانے میں سواری کے طور پر لوگ کھچر، گدھا، اونٹ، گھوڑا یہی استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے پاس یہ سواری بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے تقریباً 100 کلومیٹر، آپ یہ سمجھیے کہ شہر مدھوبنی سے مظفر پور 100 کلومیٹر، اتنا دور اللہ کے نبی نے پیدل سفر کیا ہے۔ پیدل کس کے لیے؟ بزنس کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں،
اپنی معاشی حالت کو مضبوط اور اسٹرانگ بنانے کے لیے نہیں، اگر سفر کیا ہے تو اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس دین کی قربانی دینے کے لیے، اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ قربانی اللہ کے نبی نے دی ہے، تب آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ 100 کلومیٹر تو چھوڑ دیجئے، 100 روپیہ کی قربانی دینے کی بات آ جائے، یا 100 قدم چلنے یا 100 میٹر چلنے کی بات آ جائے اللہ کے دین کے لیے، ہم نہیں چلتے ہیں اور ہم نہیں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا، تقریباً 1 ہفتہ تک محنت کی، لیکن 1 ہفتہ تک محنت کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ 0/0۔ ان بدبخت طائف اور بدقسمت طائف والوں نے اللہ کے نبی کو دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ حال کیا کہ آج تاریخ کے لکھنے والا جب تاریخ لکھتا ہے اور اس طائف کے واقعے کو لکھتا ہے تو اس کا قلم اور اس کا ہاتھ کانپتا ہے۔ ایک بیان کرنے والا جب اپنی زبان کھولتا ہے اور واقعہ طائف کو جب بیان کرتا ہے تو اس کی زبان کانپنے لگتی ہے۔ جب اہل دل اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو اہل دل کا دل دہلنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی نے کسی کا کھانا بھی نہیں کھایا، ستو پھانکتے رہے۔ 1 ہفتہ تک اللہ کے نبی نے طائف والوں کو دعوت دی، لیکن ان بدبختوں، ان بدقسمتوں نے بجائے اللہ کے نبی کا سواگت کرتے، استقبال کرتے، اگر دعوت نہیں قبول کرنی تھی، ایمان نہیں قبول کرنا تھا تو اللہ کے نبی کو محبت والی بول کے رخصت کر دیتے، لیکن یہ نہیں کیا۔ اگر کیا تو یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان بدمعاش، ان بدبخت لڑکوں کو لگا دیا تاکہ وہ بدمعاش اور وہ بدبخت لڑکے اللہ کے نبی کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دی۔ اللہ کے نبی لہو لہان ہو گئے اور وہاں سے نکلے، ایک باغ میں وہاں بیٹھے، باغ کے مالک نے وہ انگور پیش کیا، اللہ کے نبی نے نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے اور کیا کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان طائف والوں کو دونوں پہاڑ کے بیچ میں ہم پیس دیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ جتنا جلدی ہو انہیں ختم کر دو، انہیں ختم کرو، ان خبیثوں، ان بدبختوں کو سروئے زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، اور اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کن لوگوں کو مجھے حوالے کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مظالم کے باوجود بھی دعا دی اور کیا کہا کہ اگر انہوں نے قبول نہیں کیا ایمان کی تو ان کی نسلیں ضرور ایمان قبول کی۔ ناظرین، یہ 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے۔ جب اللہ کے نبی مکہ لوٹتے ہیں، ایک طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غم، دوسری طرف خواجہ ابو طالب چچا کا غم، تیسری طرف طائف کے لوگوں نے جو غم دیا تھا، اس غم کا غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی غم میں ہر دم پریشان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حال دیکھا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی تسلی کے لیے معراج پر بلایا، اور معراج کرا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ پیغام دینا چاہا کہ اے نبی، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ تو پوری فوج ہے، آپ کے ساتھ تو پوری ٹیم لگی ہوئی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ پوری کائنات ہے، پوری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سفر معراج پر بلایا۔ ناظرین، یہ 3 واقعات ہیں جو معراج کے واقعے کے سبب بنے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ معراج کے تعلق سے واقعے کو سنتے ہیں کہ آخر معراج کا سفر کیسے آغاز ہوتا ہے، معراج کا واقعہ کیسے پیش آتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس روایت کو روایت کرنے والے خادم نبی، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
اور حضرت انس نے جن سے روایت کی ہے وہ صحابی ہیں حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ۔ پوری بخاری شریف کے اندر ان سے یہی ایک روایت ہے جو معراج کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نیم خوابی کی حالت میں حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا۔ میں سو رہا تھا، رات کا موقع ہے، نیم خوابی کی کیفیت اور حالت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، اچانک اس گھر کی چھت پھٹی، حضرت جبرائیل آئے، حضرت میکائیل آئے اور مجھے وہاں سے لے کر چل دیے۔ حتیم کے پاس مجھے چھوڑا، نیند کی حالت میں تھا، پھر میں وہاں سو گیا، لیکن پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ جو فرشتے آئے تھے وہ آئے۔ ناظرین، یہ حتیم کیا ہے؟ یہ بیت الحرام مسجد حرام کا حصہ ہے، ایک چبوترے کی طرح ہے۔ جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ چبوترے کی طرح ایک حصہ ہے جو مسجد حرام ہی کا حصہ ہے۔ لہٰذا جو انسان مسجد حرام میں نماز پڑھے اس کا ثواب یقیناً جو ملتا ہے وہ ملتا ہے، لیکن جو حتیم کے حصے میں یہ حتیم کے پاس پڑھتا ہے اس کو بھی مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل آئے اور ان کے ساتھ ایک تشتری تھی، سونے کی تشتری، ٹرے جو جنت سے لے کر آئے تھے، اور اس تشتری کے اندر ایمان و حکمت اور علم بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے گلے سے ناف تک چیرا، سینے کو چیرا، میرے دل کو نکالا، اور دل کو نکالنے کے بعد آب زمزم سے دھویا، آب زمزم سے دھونے کے بعد پھر اسی جگہ پر دل کو رکھا، کچھ حصہ میرے دل کے اندر سے نکالا اور اسے پھینکا، اور وہ تشتری جس میں علم و عرفان اور حکمت اور ایمان کی باتیں بھری ہوئی تھی وہ میرے دل کے اندر رکھا اور میرے دل کو سی دیا۔ ناظرین، آج سائنس ہمارا آپ جانتے ہیں اتنا ترقی کر چکا ہے، اوپن ہارٹ سرجری آج عموماً ہو رہا ہے۔ یہ سفر معراج اللہ کے نبی کے قلب اطہر کو سیرا گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپن ہارٹ سرجری ہوا تھا، اسی سے آج سائنس نے اخذ کیا ہے۔ اور اوپن ہارٹ سرجری کا درس اور سبق تو آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی کے سفر معراج سے آج کے سائنس کے لوگوں نے آج اخذ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو دل کو وہاں اللہ کے نبی کے دل کو سیا گیا، اور سینے کے بعد اس کے بعد پھر وہاں سے سفر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل ساتھ ہے، حضرت جبرائیل ساتھ میں موجود ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان جب کسی سفر پر جائے تو تنہا نہ جائے بلکہ اپنے ساتھ کسی کو لے لے، اپنے ساتھ کسی کو لے، اور کیسے آدمی کو؟ جو اس کا خیر خواہ ہو، جو اچھا اور دیندار ہو، جو دشمن ہو، جو بدخواہ ہو، اسے لینے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ انسان اکیلے سفر کرے۔ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اب سفر شروع کرتے ہیں۔ براق نامی جو جنتی سواری ہے، براق نامی جنتی سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اب سفر شروع ہو رہا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہونا ہے، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی کے بیچ میں چند مشاہدات اور چند واقعات پیش آئے ہیں جنہیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، ایک موقع آتا ہے جہاں بہت سارے کھجور کے باغات تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ یثرب مدینہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے 1 سال کے بعد۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، ایک وادی سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ وادی سینا ہے، یہ وہی وادی ہے جس وادی میں اس درخت کے نیچے حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان میں کلام ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک مقام سے، ایک وادی سے، ایک علاقے، ایک ایریے سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں بھی آپ نماز پڑھیے۔ وہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی۔ اللہ
کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ مدین ہے، حضرت شعیب کا مسکن ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک اور وادی سے ایک اور علاقے سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں بھی نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ آگے جب سفر شروع ہوا تو اللہ کے نبی کا گزر ایک بڑھیا پر سے ہوتا ہے اور ایک بوڑھا پر سے بھی گزر ہوتا ہے۔ اس بڑھیا نے بھی اللہ کے نبی کو اشارہ کیا اور بلایا اپنی طرف۔ اس بوڑھے انسان نے بھی اللہ کے نبی کو بلایا اور اشارہ کیا اور اپنی طرف بلایا۔ اللہ کے نبی جب مڑنے لگے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی مڑیے مت، آگے چلیے، آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ آخر وہ بڑھیا کون تھی، وہ بوڑھا انسان کون تھا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت یہ دنیا تھی۔ 1450 سال پہلے دنیا بوڑھی ہو چکی تھی۔ آج تو پتہ نہیں کیا حال ہے، لیکن ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ابھی جوان ہے لہذا جو چاہو کر لو۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ انسان کب اس دنیا سے ٹپک جائے، یہ دنیا کب جو ہے اس دنیا کا نظام ختم ہو جائے۔ یہ سارا اللہ کے نظام، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بوڑھی عورت یہ دنیا تھی جو آپ کو بلا رہی تھی، وہ بوڑھا شخص وہ شیطان تھا جو آپ کو بلا رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا اور شیطان دونوں انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور دونوں انسان کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت سے ہوتا ہے۔ جب اس جماعت سے گزر ہوا تو تمام جماعت کے لوگوں نے سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا جامع، السلام علیک یا حاشر۔ اس طرح کے الفاظ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم ہے، یہ انبیاء کی جماعت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد چند لوگوں کو دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبے کی طرح بنے ہوئے ہیں اور تانبے کی طرح ہے، اور اس ناخن کے ذریعے سے وہ اپنا چہرہ اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا کہ انسانوں کا گوشت کھانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ انسانوں کا گوشت کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، برائی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ ناظرین ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہمارا آپ تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہمارا اور آپ کا یہی معمول ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی میں لگے، ایک دوسرے کی عزت کو لوٹنے میں اور ایک دوسرے کے خلاف کمنٹ کرنے میں ہم اور آپ لگے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا حال اور حشر کیا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت سے ہوتا ہے۔ اس جماعت کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ ان سارے لوگوں کے پاس سامنے ایک پتھر کا چٹان رکھا ہوا ہے اور اس پتھر کے چٹان کو لقمہ بنا کر کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چٹان ختم ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ لقمہ بنا کر کھانے لگتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ حضرت جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ آج ہمارا اور آپ کا کتنا فیصد، شاید میں غلط یا سچ کہوں تو شاید آج 90 سے 80% لوگ ہم اور آپ ایسے ہیں جو سودی لین دین میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی بڑھتے ہیں تو دیکھا چند لوگوں کو
کہ وہ ایک ہی دن میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں بیج کو ڈالتے ہیں اور زمین سے وہ فصل نکلتی ہے، اسے کاٹ بھی لیتے ہیں، پھر وہ زمین کے اندر بیج ڈال رہے ہیں، پھر وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، وہ فصل تیار ہو گئی، پھر اسے کاٹ رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ واقعات اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل سے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں مال کی اور جان کی قربانی دیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ ایک انسان جب اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک 1 نہیں 10 نہیں 70 نہیں 70 سے زیادہ 700 تک اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ان تمام واقعات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہاں تمام انبیاء علیہم السلام پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تمام انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے 7 آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے، اور آگے کا واقعہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ ہم اور آپ سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔